کہ آپ کی شخصیت اور علمی مقام جس تناظر میں آپ نے کام کیا، یعنی وہ جو حالات اور واقعات ہیں وہ اسلامی دور کے سب سے کٹھن، سب سے تکلیف دہ اور جہاں پر اسلامی شناخت بالکل ختم ہو گئی تھی، اس دور میں مسلمانوں کو ایک بار پھر زندہ رکھنا، اپنی تراث کے ساتھ جوڑنا، اور تراث کے ساتھ جوڑ کر یہ جو سینس ہے فخر کا کہ اسلام اور مسلمان ہونا یہ یقیناً ایک باعث عزت اور افتخار ہے، اور یہ آپ کو کہیں ترقی سے دور نہیں لے کے جائے گا۔ یہ جو سینس پروڈیوس کیا ہے حضرت اعلیٰ حضرت نے، اس کے مثال آپ کو تاریخ کے کسی دور میں ملنا مشکل ہے۔ اچھا، اب میں آپ غور کیجئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں اس دور کے اندر جب ہمارے مسلمانوں کی جو 3 بڑی امپائرز تھی، اس میں سے مغل امپائر 18ویں صدی کے اندر روح بزوال ہو گئی، جنگ آزادی ہوئی، جنگ آزادی کے بعد جب وہاں پر شکست ہوئی تو کچھ نہیں رہا، تو مٹیریلی مسلمان بالکل مغلوب ہو گئے۔ اس کے بعد جب انگریزوں نے سائنس، عقل، اس کے ساتھ اسلام کا تقابلی جائزہ پیش کر کے اسلام کے اوپر بے شمار علمی، فکری، مادی اعتراضات کیے، تو مسلمان چونکہ اس وقت مغلوب تھے تو وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے ان کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلام کے جو مبادیات ہیں، یعنی آپ غور کیجئے کہ پورے عالم اسلام کے اندر یہ بحث ہونا شروع ہوگی کہ اسلام اور عقل یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسلام تو کوئی تہذیب ہی نہیں ہے، کوئی معاشرت ہی نہیں ہے۔ وہاں پر اعلیٰ حضرت کھڑے ہوتے ہیں اس علمی تراث کے ساتھ اور اس پورے علمی ہیریٹیج کے ساتھ، اور پھر وہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں عقل بھی ہے، لہٰذا اسلام کے جو 3 دھارے تھے، یعنی ایک اس کا فکری اور کلامی دھارا، ایک اس کا فقہی اور علمی دھارا، اور ایک اس کا تصوف والا، تینوں دھاروں کے اندر آپ نے بتایا کہ اسلام نہ صرف یہ کہ قابل فخر ہے، بلکہ اسلام آج بھی وہ سورس ہوگا جو کہ مسلمانوں کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر جا سکتا ہے۔ جو سب سے بڑی بات ہے جس کے اوپر حضرت بھی آگے گفتگو کریں گے وہ یہ تھا کہ عام مسلمان اس وقت جو کہ سلفیہ تحریک تھی، وہ عام مسلمان اس کے زیر اثر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور ہو رہا تھا۔ آپ نے اس عشق کی فاؤنڈیشن کے اوپر تحقیق کی دنیا کے اندر فتاوی رضویہ لکھا، اس کے بعد پھر علمی میدان کے اندر اگر آپ آ جائیں تو درس و تدریس کا اہتمام کیا، اور پھر عوام کے ساتھ جوڑنے کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ بھی فرمایا۔ اس سے وہ بیسک آبجیکٹو آپ نے علماء کے ساتھ بھی اچیو کیا، اس کی ادارہ سازی درس و تدریس کے اندر کی، اور پھر عوام الناس کے اندر جس کے اندر مسائل تھے وہ آپ نے ترجمہ قرآن الکریم کے ساتھ کیا۔ اس طرح بیک وقت جنید بھائی یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ عام طور سے ایکیڈیمکس ہمیشہ خواص کو ایڈریس کرتے ہیں، بالکل صحیح، اسٹیٹس کو ایڈریس کرتے ہیں، وہ عوام الناس کے ساتھ ایک ہی وقت میں جڑنا، سوشل ویلفیئر کرنا اور پھر تحقیق بھی کرنا، یہ کسی خاص شخصیت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کے اندر یہ تینوں جو ٹریڈیشنز ہیں یہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ بالکل